اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے اور اختلاف میں مت پڑو۔ محترم سامعین کرام، قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب قرآن مجید کو، جو بندے اور رب کے درمیان ایک واسطہ ہے، اللہ سے تعلق کا ذریعہ ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ نور مبین ہے، اس کے ذریعے سے صراط مستقیم معلوم ہوتا ہے جو جنت تک پہنچاتا ہے انسان کو۔ تو اس کتاب کو تھامنے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ خبردار رہو، ان قریب ایک فتنہ برپا ہونے والا ہے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس فتنے سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا، صورت کیا ہوگی؟ تو فرمایا کتاب اللہ۔ سبحان اللہ، اس میں ہر چیز کی خبر ہے۔ تم سے پہلی قوموں پر کیا گزری، اس بات کی خبر بھی ہے کہ تمہارے بعد آنے والوں پر کیا گزرے گی۔ اس چیز کا ذکر بھی ہے کہ تمہارے معاملات کے درمیان فیصلہ کرنے کی صورت کیا ہے۔ یہ قرآن ایک سنجیدہ اور فیصلہ کن کلام ہے، کوئی مذاق کی چیز نہیں۔ جو کوئی ظالم اور جبار شخص قرآن کو چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کچل کر رکھ دے گا، اور جس نے اسے چھوڑ کر کہیں اور سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا۔ آج ہم نے اللہ کی کتاب کو پڑھنا، اس کو سیکھنا، سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا اور اس کے مطابق فیصلے کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے ہم رائے راستے بھٹک چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ فتنے سے بچنے کا راستہ، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی یہ کتاب واحد ذریعہ ہے کہ اس کتاب کے ساتھ چمٹ جاؤ، اس سے رہنمائی حاصل کرو، اس کی رہنمائی میں زندگی بسر کرو، تو دنیا میں تم فتنوں سے، آزمائشوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ سنو اسلام کی چکی گھوم رہی ہے، تو جس طرف قرآن ہو تم اسی طرف ہونا۔ پھر فرمایا سنو، قرآن اور اقتدار عن قریب الگ الگ ہو جائیں گے، خبردار تم قرآن کا ساتھ نہ چھوڑنا، اور آئندہ ایسے حکمران ہوں گے جو تمہارے درمیان فیصلے کریں گے، اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں قتل کر دیں گے، اگر ان کی بات مانو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایسے حالات میں پھر ہم کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی کرو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا، کہ وہ لوگ آروں سے چیرے گئے اور سوریوں پر لٹکائے گئے۔ اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے جان دے دی جائے۔ امام طبرانی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے، اور آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی طرح دنیا کے اندر ایسے منظر ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جن لوگوں نے قرآن کا دامن تھام لیا، وقت کے حکمران ان کے قتل کے فیصلے کرتے ہیں، لیکن وہ لٹکتی تلوار جو ان کی گردن پر رکھی جاتی ہے اور معافی نامہ لکھنے کے لیے انہیں کہا جاتا ہے، الحمدللہ وہ ان کو جو ہے استقامت کی راہ سے نہیں ہٹا سکتی، اور موت سے وہ نہیں ڈرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان دے دیتے ہیں، لیکن قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑتے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی تھی۔ تو آج بھی نجات کا راستہ یہی ہے کہ ہم قرآن سے وابستہ ہو جائیں، اس کی ہدایات کے اوپر عمل کریں، نجات کا یہی راستہ ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔